سانو اپنے آقا دی زبان تے الحمدللہ یقین اسی اعتقاد رکھنے یا او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یوں دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتے آقا پاک نے ارشاد فرمایا ہے جنہ دی انہ دے نال جنگ میری بھی انہ دے نال جنگ امام حسن امام حسین مولا علی سیدہ فاطمہ پاک نو میرے آقا نے بٹھایا میرے آقا نے فرمایا تھوڑی شان ہے جدے نال تھوڑا پیار ہے ساڑا بھی انہ نال پیار ہے جنہ نال تھوڑی جنگ ساڑی بھی انہ نال جنگ جی اسا اے منے آئے اسا اے بھی منے آئے میرے آقا نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی قلت لہو یوم القیامت حافظا میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا میری شفاعت حقدار بننا چاہتا ہے جیڑا چاہتا ہے کہ میں انہوں بچا لوا انہوں چاہیدہ ہے دنیا تے رہ کے میرے صحابہ دی عزت خیال کرے جیڑا صحابہ دی عزت خیال کرے گا قیامت والے دن میں دا خیال کراگا اسا او بھی منن والے اسی اے بھی منن والے چونکہ ساڑا یقین ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر روزانہ ہی آپ الحمدللہ علماء دے خطابات سماعت فرما دے ہو اور ایک تو بڑھ کے ایک عالم دین تشریف لے کے آئے ہون تک اور ہر موضوع تے انہوں نے گفتگو فرمائے اور تساں استفادہ کیتا جو پہلے جید علماء نے اپنی خوبصورت گفتگو نال آپ نو نوازیا وہ تے انہوں دا خاص ہے اللہ پاک انہوں تمام دا وقار مزید بلند فرمائے میں بھی چلو حکم ہویا حاضر ہویا چند باتاں عرض کرانگا اللہ کریم میری زبان تے گفتگو آسان فرمائے سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول ایو عظیم ہستیاں نے یہ تاریخی شخصیات نہیں اور یہ بات پیش نظر رکھنا یہ دور پرفتن ہے کوئی دور فتنے تو خالی نہیں رہا لیکن انج لگتا ہے کہ جس دور اندر میں اور تسی وقت گزار رہے ہیں فتنہ دی برمار ہو رہی آئے روز نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں اور وہ دی بیک دے کوشش یہ ہے کہ مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کیتا جائے مسلمانہ دے جذبات نال کھیلے آ جائے اور انہوں
فکری تذبذب دا شکار کیتا جائے. ایسے ماحول دے اندر ایسے پروگرامز اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت نے، اور اس جیسے پروگرامز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق تقاضا بھی ہے کہ انہاں دا انعقاد کیتا جائے، چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن وصب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جدو فتنے ظاہر ہون لگ پین، لوگ میرے اصحاب نو گالیاں دینا شروع ہو جان، لوگ میرے اصحاب دی عظمت خلاف جانا شروع ہو جان، اس وقت اہل علم دی ذمہ داری ہے کہ او اپنے اس دور دے فتنیاں تو انہاں دے طریقہ واردات تو آگاہ کرن، انہاں دے نظریات تو آگاہ کرن، جو بھی انہاں دے نال جڑی ہوئی بات ہے اس نو کھول کھول کے بیان کرن، اویرنس دین. ومن لم یفعل ذالک، میرے کریم آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا جیڑا جانتے ہویا بھی خاموشی کا اظہار کرے گا، بیان نہیں کرے گا، یا رسول اللہ پھر ہوئے گا کہ رحمت للعالمین نبی دی مبارک زبان تو نکلن والے جلال بھرے الفاظ کی نے وَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا جڑا جانتے ہویا بھی خاموش بیٹھے گا وہ تے ہوتے اللہ دی لعنت ہے، وہ تے ہوتے فرشتیاں دی لعنت ہے، وہ دے اوپر تمام لوگاں دی لعنت ہے. سو اس دور پر فتن دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک حدیث بھی تقاضا کر دی ہے کہ ایسے پروگرامز دا انعقاد کیتا جائے، اور یہ پروگرام اسے ہی حدیث دی کڑی ہے الحمدللہ کہ مرکز ہے اہل سنت دا مرکز ہے، اور صرف ماہ محرم الحرام اندر ہی تے نہیں نا، الحمدللہ علی ذالک ہر جمعہ دی صورت اندر بھی عقائد اہل سنت پہرا بھی دیتا جاتا ہے اور ترجمانے بھی کیتے جاتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جلال دیکھو کتنا. میرے آقا نے فرمایا جڑا بیان نہ کرے ہوتے تھے لعنت ہے، جڑا بیان نہ کرے ہوتے تھے اینی ناراضگی ہے تے اللہ نہ کرے جڑا فتنے دا شکار ہو جائے ہوتے تھے حضور کنہ کو ناراض ہوندے ہونے گے. اصحاب رسول اہل بیت اطہار یاد رکھنا، جدو اصحاب بولیا جاوے گا اہل بیت او دے اندر شامل ہیں چونکہ وہ بھی اصحاب نے، لیکن برکت واسطے الگ تو ذکر کر لیتا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے. یہ دونوں ہستیاں اہل بیت اطہار اور اصحاب، یہ دونوں ہستیاں الحمدللہ دین مصطفیٰ دیاں چوکیدار ہیں، دین مصطفیٰ تے پہرا دینے والی ہیں، دین اسلام تو اپنا آپ قربان کرنے والی ہیں. اور مرکزی اہل سنت اندر آن والے ہو انہی گل تے تسی جان دے ہو جدو ڈاکوں نے گھر نو لٹنا ہوئے اور چوکیدار بھی جاگدا ہوئے تے سب تو پہلا دا ٹارگٹ چوکیدار ہوتا ہے کہ کسی طریقے چوکیدار نو سائیڈ تے کیتا جائے، چوکیدار دا کوئی نہ کوئی خاتمہ کیتا جائے تاکہ سانو اندر جانا آسان ہو جائے. چوکیدار او دا سب تو پہلا ٹارگٹ ہے تے دین اسلام دے احکامات نو، دین اسلام دی بہار نو اجاڑن واسطے اغیار دی جڑی سازش ہے اور جو اندہ پہلا ٹارگٹ ہے وہ ایت مقدس ہستیاں نے اپنے تائیں وہ انہ مقدس ہستیاں نو تاغدار کر کے پیش کر دینے، انہ دے کردار نو مجروح کرن دی کوشش کر دینے، الزاماتی بچھاڑ کر دینے. توجہ، الزاماتی بچھاڑ کر دینے، کدی کوئی الزام کدی کوئی الزام کدی کوئی الزام لگا کے ذہن الجھانا چاہ دینے تاکہ انہ دے بارے ذہن الجھ جائے. تے جدو ذہن الجھ جائے گا پھر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. پر یاد رکھنا رب کعبہ دی عزت اور جلال دی قسم ہے اغیار جو مرضی کوششاں کر لے، شروع تو لگ کے کوششاں ہوندیاں آئیاں ہن تک جاری نے، جتنا دی عزت نو اللہ بلند کر دے وے انہوں کو ختم نہیں بائی دالات کر سکتا. صحابہ دی عظمت نو کل بھی سلام سی آج بھی سلام ہے، اہل بیت اطہار دی کل بھی غلامی سی آج بھی غلامی ہو ہے. اس واسطے اسی انہاں ہستیاں نال اپنے جڑے ہوئے رشتہ نو کمزور نہیں کر سکتے، اسی اس آواز نو اپنے دل اندر جگہ نہیں دے سکتے
جو آواز انہاں دے خلاف جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا مرکز اہل سنت اندر آنے والے ہو اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول دی عظمت واسطے سانو کسے دنیا دار کو سند لین دی لوڑ کوئی نہیں. جناب کسے دنیا دار کو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کہ انہاں دی عظمت اندر کی کہنا تے کی نہیں کہنا. اوے اے او ہستیاں نے انہاں دی عظمت واسطے قرآن ہی کافی ہے اور مصطفیٰ دا فرمان ہی کافی ہے. الحمدللہ علی ذالک. اس واسطے میں کیا ہے تاریخی شخصیات نہیں یہ قرآنی شخصیات نہیں. تاریخی شخصیات نال اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآنی شخصیات نال اختلاف بولو بولو اختلاف ایو ہستیاں نے. اہل بیت اطہار دی محبت دی آڑ اندر لوگ تقسیم پیدا کرتے ہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی کہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ویکھو جی صحابہ ضروری ہوندے تے سرکار صحابہ دا بھی تے نہ لیندے نا ایسیاں چیزاں نو بیان کردے نے. ویکھو جی سرکار نے فرمایا قرآن اور اہل بیت صحابہ دا تے کتے تذکرہ ہے ہی نہیں. میں کہا اے گل بھی تہاڈی ہے تسی لولے لنگڑے تے کانے ہو تے مرضی دیاں چیزاں تلاش کردے ہو تے مرضی دے لفظ بول دے ہو اور باقیاں تے آ کے خیانت کر جاندے ہو. بے شک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے ہی نہیں فرمایا کہ جناب دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہوں قرآن ہے اور اہل بیت ہے. پر دوسری حدیث بھی تے پڑھو نا میرے کریم آقا عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. عرض کی دی یا رسول اللہ اسلام دی بھی کوئی بنیاد ہے. میرے آقا نے فرمایا اسلام دی بنیاد اندر دو چیزاں نے. یا رسول اللہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ مرکزی اہل سنت اندر آنے والے ہو روزانہ تسی علماء دے بیان سنتے ہو ذرا فقیر نو بھی حوصلہ دینا تاکہ اگلی بات کرنی آسان ہو جائے. اپنے جذبات نو ذرا ابھارے آجے سنبھال کے نہ رکھنا اس بات پہ اپنے جذبات قربان کر دینا. میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے. ہاں ہاں اسلام دی بھی بنیاد ہے. یا رسول اللہ اسلام دی بنیاد اندر کتنی چیزاں؟ فرمایا دو چیزاں نے. سونے کیڑیاں؟ فرمایا حب اہل بیتہ و حب اصحاب رسولہ. میرے آقا نے فرمایا اسلام دی بنیاد اندر دو چیزاں نے, ایک اہل بیت دا پیار ہے دوسرا صحابہ دا پیار ہے. ایتھے تے سرکار دی ذات نے اہل بیت اور صحابہ نو اکٹھا رکھیا ہے. ایتھے انے ہو جاندے ہو پر صدقے جاواں اور خوش ہو جاؤ. اے ساریاں گلاں اگر کسے نو ملن گیاں تے سنی ماں دے پتر نو ملن گیاں. کو بیان بھی کرے گا تے سنی ماں دا پتر کرے گا تے خندہ پیشانی نال سنے گا بھی تے سنی ماں دا پتر سنے گا. دو چیزاں آقا نے بیان فرمایا ایک میری اہل بیت دا پیار اور ایک میرے اصحاب دا. یہ دوویں اسلام دی بنیاد نے. بنیاداں کمزور ہو جان عمارت دا تے بھروسہ ہی. بنیاداں اندر تراڑ آ جائے تے جتنی مرضی تسی بلند و بالا عمارت کھڑی کر لو جتنا بھی ہوتے تے سرمایہ خرچ کر لو ناکام ہے. کسے ٹائم بھی دھڑم کر کے جا سکتی ہے ساری عمارت. بات تے بنیاداں تے آ کے کھڑی ختم ہوندی ہے نا. پڑھی جاؤ نمازاں رکھی جاؤ روزے کری جاؤ حج طواف کری جاؤ مساجد بنائی چلے جاؤ مدارس بنا دی وہ جو کچھ مرضی کر لو. جے بنیاد کمزور ہے اہل بیت دا پیارا ہے اصحاب دا نہیں تامی بیڑا غرق ہے. اصحاب دا ہے آل دا نہیں تامی بیڑا غرق ہے. او بیڑا تے او دا پار ہے جنہ کھلو دوما دا پیار ہے. اینا دوما تو بغیر گزارا ہی کوئی. اچھا بولو نا او اینڈ تکر جے آ رہی تے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اینا دوما تو بغیر گزارا ہے ہی نہیں. اے اسلام دی بنیاد اندر نے دومیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا پڑھ دئی حدیث مصطفیٰ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ. اہل بیت اطہار اور صحابہ دے دیوانے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ. توجہ کرنی ہے میں کہنا کی چاہنا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أثبتكم على الصراط
الموت اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی. لوگ گمراہ کر دینے بس اولے اندر رکھ کے کہہ دینے. دیکھو آقا نے فرمایا میں دو چیزوں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن تے اہل بیت معاذ اللہ. صحابہ دا تے ذکر ہی کوئی نہیں, لہذا انہاں دی اہمیت کوئی نہیں. سنو میں دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ قیامت آ جانی ہے, پل سے رات تو سارے دا گزر ہونا ہے. پل سے رات جڑی تلوار نالوں زیادہ تیز, وال نالوں زیادہ باریک. ہر کوئی چاہے گا میں سلامتی نال گزر جاؤں. جنت اندر او ہوئی جاوے گا جڑا سلامتی نال گزر جاوے گا. اور سلامتی نال گزرن واسطے ضروری کی ہے. آقا فرما دے نے صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا پیغام آگے تک پہنچا دینا. پل سے رات تو سلامتی نال او گزرے گا جدے کولوں دو چیزاں ہون گیاں. لج پالا او دو چیزاں کھڑیاں نے. اے میں نہیں کہہ رہا, حضور دی حدیث پڑھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا نمازاں دا تذکرہ نہیں, روزے دا تذکرہ نہیں, حج زکات انہاں دا تذکرہ نہیں. فرمایا صحابہ پل سے رات تو او سلامتی نال گزرے گا جدے کولوں دو چیزاں ہونیاں نے. آقا دو چیزاں کھڑیاں نے. فرمایا ایک میری اہل بیت دا پیار ہے, دوجا میرے اصحاب دا پیار. ایتھے دے سرکار نے صحابہ نو اہل بیت دے نال رکھے ہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. ایتھے تے اہل بیت دے نال صحابہ بھی نے. کیویں پل سے رات تو گزر ہوے گا؟ صحابہ تو بغیر پل سے رات تو سلامتی نال نہیں گزریا جائے گا. اسباتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی. پتہ نہیں لوگ کیویں گزارا کر لیندے نے, سنی دا تے گزارا ہی کیویں او سمجھوتا کر لیندے نے. سنی ماں دے پتر دا تے سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ بات کہنا کہ دیکھو جی یہ اصحاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اصحاب دا ذکر ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجائے ارشاد فرمایا الحمدللہ علی ذالک. یہ اہل سنت میں اعزاز حاصل ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث. ویسے اس تو پہلے میں ایک بات آپ نے پوچھنا چاہنا ہوں, ذرا محبت نال مینوں او دا جواب ارشاد فرما دینا. جتھے آ کے قرآن دی بات آوے گی اوتھے کسے دنیا دار دی گل نوں ترجیح ہوے گی؟ بولو بالکل نہیں. قرآن تو بڑھ کے اور رتبے والی کتاب ہی کوئی نہیں. قرآن تو بڑھ کے اور عظمت والی کتاب ہی کوئی نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک زبان تو جنہ دے بارے قیمتی الفاظ ارشاد ہو جان, پھر کو دنیا دار اس دے خلاف بھی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں. او بھائی یہی دی اہل سنت خاصہ ہے. اسام طبیعت والے نہیں, اسی شریعت والے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار دے بارے جو ارشاد فرمایا, اگر او حق کے تے جو اصحاب دے بارے فرمایا ہے او حق نہیں. زبان بھی ہو, ہستی بھی ہو, او دی ویلیو بھی ہو, یا تے ہوئے کو ہستی بدل گئی, زبان بدل گئی, پھر کہیے نہیں نہیں اے گلتی اونا دے بارے سی, انہ دے بارے تے اونا فرمایا ہی نہیں. جدوں اوہی زبان اوہی ہستی تے اس زبان تو نکلن والے ادھے فرامین مننا تے ادھے نہ مننا, اس تو بڑھ کے دو نمبری کیڑی ہو سکتی ہے؟ دو نمبری تو تجھ پانی پانا ہی تو بس نہیں نا ہے. دو نمبری جناب اعلیٰ ملاوٹ کرنا ہی تو صرف نہیں نا. دو نمبری صرف پہنا دا حق کھا جانا ہی تو نہیں نا. دو نمبری غریبہ دا حق کھا جانا ہی تو نہیں نا. دو نمبری ہر شعبے اندر ہے, ہر طرح دی ہے. اور دین اسلام اندر بھی لوگوں نے دو نمبری کرن دی کوشش کی تھی. وہ دو نمبری یہی ہے کہ آقا پاک دے ادھے فرامین نے مننے تے ادھے دا انکار کیتا. وہ دو نمبر بندہ دو نمبری کر سکتا ہے, اور سنی ایک نمبر نے دینا کلو دو نمبری نہیں ہو سکتی. سانو اپنے آقا دی زبان تے اینا یقین ہے, اسی تے کہنے ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن.
جدا جدا یقین کوے نا ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سانو اپنے آقا دی زبان تے الحمدللہ یقین اسی اعتقاد رکھنے یا او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یوں دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتے آقا پاک نے ارشاد فرمایا جنہ دی انہ دے نال جنگ میری بھی انہ دے نال جنگ امام حسن امام حسین مولا علی سیدہ فاطمہ پاک نو میرے آقا نے بٹھایا میرے آقا نے فرمایا تھوڑی شان ہے جدے نال تھوڑا پیار ہے ساڑا بھی انہ نال پیار ہے جنہ نال تھوڑی جنگ ساڑی بھی انہ نال جنگ جی اسا اے منے آئے اسا اے بھی منے آئے میرے آقا نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی قلت لہو یوم القیامت حافظا میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا میری شفاعت حقدار بننا چاہتا ہے جیڑا چاہتا ہے کہ میں انہوں بچا لوا انہوں چاہیدہ ہے دنیا تے رہ کے میرے صحابہ دی عزت خیال کرے جیڑا صحابہ دی عزت خیال کرے گا قیامت والے دن میں دا خیال کراگا اسا او بھی منن والے اسی اے بھی منن والے چونکہ ساڑا یقین ساڑے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن ہمیں پہلو مننے چاہیے تے جدو دووے پہلو مننے جان گئے پھر رولا ہی ختم ہو لیکن پھر وہ کہیں دینا مسئلہ سارا روٹی دا یہ بھی تے ویکھنا پاوے کہ نا روٹی آ کتھوں کتھوں رہی ہے کنوں آ رہی ہے تے کتھوں کتھوں آ رہی ہے اسی کہے دی گستاخی کر کے ٹکر کھان والے نہیں اسی شانہ بیان کر کے ٹکر کھان والے بھائی جتھے میرے آقا دا اے فرمان منیا کہ جدا میں مولا او دا علی مولا تے اے بھی تی آقا پاک دا فرمان ویکھو نا میرے آقا نے مولا علی نے بلایا فرمایا علی گل سن میری اے گل لکھیا جے دل دی تختی تے علی میری گل سن جی یا رسول اللہ فرمایا اتحب ہازین الشیخین یعنی ابا بکر و عمر میرے آقا نے فرمایا علی اے دس میرے ابو بکر نال پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا فرمایا علی اے دس میرے عمر نال پیار کرنا ہے کہ نہیں کرتا